قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. ہم نے کل ثلاثی مجرد کے 6 ابواب پڑھے تھے. اس میں ایک بات ہم نے کہی تھی، اگر آپ کو یاد ہو، کہ اسم کا معرفہ یا نکرہ ہونا اور اس کا اعراب، یہ عربوں کے پاس تاش کے 2 پتے ہیں وچ دے پلے وتھ. یعنی کبھی کسی اسم کے اعراب کو رفع میں، نصب میں اور جر میں لے جا کر، کبھی ہلکا بھاری کر کے، اور کبھی کسی اسم کے ساتھ الف لام لگا کے اس کو معرفہ بنا کے اور الف لام ہٹا کر اس کو نکرہ بنا کے، یا معرفہ وہ ہے آلریڈی، الف لام ہٹا دیا پھر بھی معرفہ ہی رہا. تقریباً یہی چیز جو ہے وہ اب فعل کے اندر ہم دیکھیں گے کہ مادہ ایک ہی ہے، ٹھیک ہے، اور اس مادے میں ماضی اور مضارع کے درمیان والی حرف کی حرکت سے وہ کھیلتے ہیں. یعنی ماضی میں اور مضارع میں اور ان کے کمبینیشن میں، وہ ہم نے پڑھا کہ 6 پاسبلٹیز ہیں عربوں کے پاس کرنے کے لیے، اور ایک ایک مادہ، کئی مادے جو ہیں وہ کسی ثلاثی مجرد میں سے کسی ایک میں آئیں گے، اور کئی جو ایسے مادے بھی ہیں جو 3 میں آئیں گے. یعنی وہ عرب جو ہے اپنی ضرورت کے تحت باب سامیہ سے اور مطلب نکال رہا ہے، باب نصرہ سے اور مطلب نکال رہا ہے، باب کرمہ سے اور مطلب نکال رہا ہے، فتح کے اور، یعنی 3 4 بھی آپ کو مثالیں بعض مل جائیں گی جنہیں ایک مادہ 4 ابواب میں سے آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا. اس سے کیا ہے، عرب کے پاس ایک ویرائٹی ہے بات کرنے کے لیے. یعنی بڑی تھوڑی سی وکیبلری سے عرب جو ہے وہ کئی کچھ کر لیتا ہے. ٹھیک ہے نا. مثلا کل میں نے آپ کو ایک مثال دی تھی امن سے، کرما سے آئے تو وہ کیا ہے، امانتن. امونا یامنو، امانتن مصدر ہے اس کا، اور اس سے صفت کیا بنتی ہے، امینن. اچھا، اب یہی مفہوم عرب باب سامیہ سے بھی نکالتا ہے. مثال آئی زید میں، سورہ یوسف میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا بیٹوں سے، کہا کیا میں تم پر اعتماد کروں جیسے میں نے یوسف کے سلسلے میں تم پر اعتماد کیا تھا. اچھا، وہ کیسے کیا انہوں نے حرف جر لگا کر اس کے ساتھ جو ہے محاورہ کا مطلب ایک نکال لیا. جیسے انگریزی میں ایڈیمز ہوتے ہیں، ایسے عربی میں کیا ہے، ایڈیمز بنتے ہیں. یعنی مختلف صلے لگا کر حرف جار جو ہے وہ لگا کر مختلف مطلب نکلیں گے. مثلا اچھا، اب یہی جو ہے حمزہ میم نون، پہلے تو یہ آپ نے لیا کہ اس کا اگر باب کروما سے ہو تو اس کا مطلب بھی ٹرسٹ کرنا ہے، ٹو بی ٹرسٹ وردی، اور کسی پر ٹرسٹ کرنا اس کا کیا ہے کہ وہ باب سامیہ سے لے کے آئیں اور اس کے ساتھ آپ الا لگا دیں. قالا حل آمنکم علیہ، کیا میں، یعنی جو جن پر اعتماد کرنا ہے وہ ڈائریکٹ آ گیا. آمنکم، آمنو کیا ہے جی، باب کروما سے نہیں فائل بن رہا ہے سامیہ سے، یہی تو بتا رہا ہوں آپ کو. حل اسم فائل بنا ہے نا، باب کروما سے اسم فائل بنتا ہی نہیں. تو یہ تو نوٹ کرا رہا ہوں کہ یہاں جو ہے یہ باب سامیہ سے آ رہا ہے. آمنکم، ہاں جی، یس مضارع تو آپ نہیں کہہ رہے ہیں. آمنکم تو یہ کون سا ہوا، آمنو ہے نا، تو باب سامیہ نہ بنا، کروما کیسے بنا؟ کرما نہیں، سامیہ ہی ہے. تو کیا میں تم پر اعتماد کروں اس کے سلسلے میں، اور آگے کیا فرمایا، الا کما امنتکم، ماضی کہہ دیا، تبھی تو ثابت ہو نا یہ باب سامیہ ہے کہ مضارع جو ہے وہ زبر کے ساتھ آیا اور ماضی زیر کے ساتھ آیا. کما امنتکم علی اخیہ، جیسے میں نے تم پر اعتماد کیا تھا اس کے بھائی کے سلسلے میں.
اچھا، اب ایک ہی مفہوم جو ہے باب نصرہ سے آیا، کاروما سے آیا، تو اس کے کیا مطلب ہوا؟ ٹو بی ٹرسٹ وردی، با اعتماد ہونا. اور سامعہ سے کیا کر رہے ہیں؟ وہ اعتماد کرنے کے معنی لے رہے ہیں. اب یہی بات جو ہے یہ باب افعال سے بھی کریں گے عرب. اچھا، باب افعال سے کیا ہے کہ اگر باب افعال کے بعد لام آئے، آمن لہو، اس کی معنی کیا ہے؟ اعتماد کرنا. اور آمن بہی، یہ ہے ایمان لانا. تو اب مادہ ایک ہی ہے. تو اب عرب کیا ہے؟ اس مادے سے پلے کر رہا ہے، کبھی اس باب میں لے گیا، کبھی اس باب میں لے گیا، کبھی اس باب میں لے، ہر باب میں کوئی نئے مطلب وہ نکال رہا ہے. تو اس سے کیا ہے؟ ان کے پاس ویرائٹی جو ہے، ایک بات کرنے کی ویرائٹی بے شمار ہو جاتی ہے. وہ یوں بھی کہہ سکتے ہیں، یوں بھی کہہ سکتے ہیں، یوں بھی کہہ سکتے ہیں. پھر ایک ہی مادے سے وہ یہ مفہوم بھی لے رہے ہیں، وہ بھی لے رہے ہیں، وہ بھی لے رہے ہیں، وہ بھی لے رہے ہیں. کیسے کریں گے وہ؟ مختلف ابواب جو ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ ابواب کے لفظ کو سمجھے، یہ باب سے بنا ہے. باب کسے کہتے ہیں؟ دروازے کو. یعنی یہاں ایک مادہ پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، یہاں صحیح سے آپ یہاں سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اب اس ہال میں سے نکلنے کے کئی دروازے ہیں. ایک دروازہ کیا ہے کہ یہ جو جگہ بنی ہوئی ہے اس کے باہر بھی کھلتا ہے دروازہ، ایک وہ اوپننگ ہے. ایک ادھر سے آپ سیڑھیاں چڑھ کے باتھ روم میں چلے جائیں، وہ بھی ایک اوپننگ ہے. ایک وہ جو نئی سیڑھیاں نیچے اتر رہی ہیں، وہ یعنی پارٹ 2 میں خواتین کے جو ایریا ہے اس کے پاس سے جو سیڑھیاں اوپر چڑھتی ہیں، وہ کیا ہے؟ گیٹ سے ڈائریکٹ اندر آنے کے لیے راستہ ہم نے پچھلے سال بنایا تھا خواتین کے لیے. اور دوسرا کیا ہے؟ وہ مین اوپننگ ہے جس میں سے آپ نکلتے ہیں. پھر ایک پارٹ 2 کی خواتین کے لیے دروازہ کھلا ہے، وہ باہر نکلنے کا ایک راستہ ہے. پھر ایک جو ہے وہ ادھر لائبریری میں سے باہر نکلتا ہے. پھر ایک دروازہ جو ہے وہ اسٹوڈیو میں سے پیچھے سے باہر نکلتا ہے. تو یہ سب کیا ہے؟ یہ مختلف اوپننگز ہیں. اب ڈیزگنیٹڈ ہے نا، یہ راستہ ہم نے خواتین کے لیے رکھا ہے، یہ راستہ ہم نے واش روم میں جانے کے لیے رکھا ہے، ٹھیک. اسٹوڈیو والے وہ راستہ استعمال کریں گے. ضرورت کیا تھی کہ یہاں خواتین ہوتی ہیں رمضان کے اندر، تو خواتین میں سے گزر کے وہ اسٹوڈیو میں نہیں جا سکتے. اسٹوڈیو میں ان کو بار بار آنا جانا پڑتا ہے اسٹوڈیو والوں کو، تو ان کے لیے اسپیشل دروازہ نکالا ہے باہر. پھر اسی طرح کتابوں کا اسٹال جو ہے وہ اوپر لگتا ہے رمضان میں، اور جو ہمارے بک اسٹال کے انچارج ہیں ان کو بھی بار بار آنا پڑتا ہے، ان کے لیے پھر ایک علیحدہ دروازہ نکالا ہے. اب جو آدمی اس پہ سے نکل رہا ہے وہ کیا ہے؟ انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ مکتبے کا آدمی ہے. جو اسٹوڈیو والے دروازے سے نکل رہا ہے وہ کیا ہے؟ وہ اسٹوڈیو والے لوگ ہوں گے، حکیم صاحب جائیں گے یا اسد صاحب جائیں گے یا ملک صاحب جائیں گے. سمجھے نا بات؟ تو یہ کیا ہے؟ ہر راستہ جو ہے وہ کچھ نہ کچھ نشاندہی کر رہا ہے. یہ جو ہے یہ آڈینس کے آنے جانے کی جگہ ہے. اسی طرح ایک ہی مادہ جب عرب مختلف دروازوں میں سے باہر لے کے جائیں گے تو اس سے اندازہ ہوگا کہ اچھا یہ چونکہ یہ مادہ اس دروازے میں سے آیا ہے تو پھر یہ مفہوم دے گا، اس دروازے میں سے گیا ہے تو یہ مفہوم دے گا، اس دروازے میں دیا یہ مفہوم دے گا. تو یہ وہ چیز ہے کہ کچھ جنرل کوالٹیز ہیں، مثلا جیسے کاروما کی میں نے آپ کو بتا دی کہ یہ ہونا ہوتا ہے، لہذا ہونا ہے تو اس کا اسم فاعل کوئی نہیں، اسم مفعول کوئی نہیں، اور مجہول کوئی نہیں. باقی سارے جو ہیں وہ مکس اپ ہیں آپس میں. آپ کو قرآن مجید، ہمیں آسانی کیا ہے کہ قرآن مجید کی آیات ہمیں یاد ہوتی ہیں. دیکھیں نا، اب میں نے یعنی پڑھ کر یہ چیز یاد نہیں کی ہوئی، یہ کیا ہے؟ قرآن مجید کا ترجمہ کرتے کرتے یہ چیزیں میں نے نوٹ کی ہوئی ہیں. تو میرے ذہن میں تھا کہ اچھا یہ ٹرسٹ کا مفہوم یہ صرف آمونہ میں نہیں ہے، یہ سامعہ سے بھی لیا ہوا ہے. اسی آیت سے مجھے یاد تھا، یعنی ایک دم میں نے نوٹ کیا ترجمہ کرتے ہوئے رمضان میں کہ یہ تو انہوں نے باب سامعہ میں سے لیا ہوا ہے. تو وہی میں نے آپ کو اگزامپل جو ہے بتا دی ہے. اچھا، ان پرنسپل قاعدہ یہ ہے کہ کوئی مادہ کس باب میں کیا مفہوم دیتا ہے. یا تو آپ کے پاس قرآن مجید کی اگزامپل ہو، بڑا آسان کام ہو گیا، یا پھر آپ کو ڈکشنری دیکھیں گے تو آپ کو بتائے گی ڈکشنری کہ اس کا یہ مفہوم ہے. باقی ان ابواب کی پہچان ہم کریں کلاس میں، یعنی یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ باب سامعہ کا ماضی کیا ہے، مضارع کیا ہے، اور باب نصرہ کا ماضی کیا ہے، مضارع کیا ہے، باب کاروما کا ماضی کیا ہے، مضارع کیا ہے، حاسبہ کا ماضی کیا ہے، مضارع کیا ہے. یہ چیزیں ہمیں پتہ ہونی چاہیے. ڈکشنری ہمیں صرف انڈیکیشن دے گی کہ یہ باب کون سا ہے. باقی قرآن مجید میں سے ہم نے پہچاننا کہ یہ کون سا باب ہے، مطلب اس کا ڈکشنری آپ کو بتا دے گی. یعنی اگر آپ چاہیں گے کہ ڈکشنری آپ کو بتائے کہ
باب کا ماضی مضارع کیا ہوتا ہے وہ ڈکشنری آپ کو نہیں بتائے گی. بیس آپ کے پاس اندر بنا ہوا ہے اور قرآن مجید میں سے آپ نے پہچانا کہ اچھا یہ باب ہے, اس کو جا کے ڈکشنری میں دیکھ لیں, آپ کو ڈکشنری جو ہے بتا دے گی. لیکن یہ عربی کی ڈکشنری جو ہے یہ آپ کو ہوا میں نہیں کچھ بتا سکتی. آپ کے پاؤں زمین پر لگے ہونے چاہیے, آپ کو ابواب پہلے آنے چاہیے, آپ کو مادہ پہچاننا آنا چاہیے, پھر سارا کام جو ہے آپ کے لیے سیدھا ہوتا چلا جائے گا, ورنہ یو ول بی ان ٹربل. ٹھیک ہے جی. اگر یہ آپ کو ثلاثی مجرد کے باب سمجھ میں آ گئے تو پھر آج میں آگے چلنا چاہتا ہوں ثلاثی مزید فی کے ابواب میں, یعنی یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ آپ کو ان سارے ابواب کے ماضی مضارع کی گردانیں بنانی آتی ہیں. ٹھیک ہے نا. ہاں جی فیصل شیراز صاحب ذرا باب سامعہ سے ماضی مضارع بنا کے دکھا دیں. شریبہ شریبا شریبو شریبت شریبتا شربنا شربتا شربتما شربتم شربتی شربتما شربتنا شربتو شربنا. یشربو تشربو تشربو اشربو نشربو. یشربانے تشربانے تشربانے تشربانے. ابھی آپ ینگ آدمی ہیں, آپ مجبور کو ٹھیک کر ہی لیں, ابھی تو گنجائش ہے, زیادہ بڑے ہو گئے پھر نہیں یہ ٹھیک کروں. یشربون یشربنا تشربون کہنا مجبور نہیں معروف پڑھ کے. یشربون یشربو نہیں یشربو. یشربو یشربون یشربنا تشربون تشربنا تشربینا. پیسے بھی بنا دیں اس کا مجبور میں یہ مضارع گئی نہیں ماضی مضارع دونوں. اچھا شرب شریبہ یشرب شریبہ 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 شریبا شریبو شریبت شریبتا شربنا شربتا شربتما شربتم شربتی شربتما شربتن شربتو شربنا. یشربو تشربو تشربو اشربو نشربو. یشربانے تشربانے تشربانے تشربانے. یشربون یشربنا تشربون تشربنا تشربین. اچھا اب آپ جتنا آپ ان کی پریکٹس کریں گے اتنا آپ کے ذہن میں وہ ٹریک بن جائے گا. جب ٹریک بن جائے گا قرآن مجید میں لفظ آئے گا تو آپ ایک دم, یعنی ایک تو اس کو سارے چارٹوں میں سے آپ کو پتہ چلے گا کہ کون سے چارٹ کا ہے اور صیغہ کون سا ہے. یہ آپ کا یہ سکس سینس بن جائے گی نا کہ مضارع جو ہے, مضارع مجہول جو ہے اس میں علامت مضارع پیش والی اور درمیانی حرف زبر والا ہوتا ہے. یہ سوچ کے نہیں, یہ ڈائریکٹ آپ کو ہٹ کرنا چاہیے ذہن میں کہ یہ مجہول ہے, اور پھر فوراً آپ یہ بھی پہچانیں کہ صیغہ کون سا ہے, تب آپ آگے چلیں گے. یعنی آپ کو اس کلاس کا جو اصل فائدہ ہونا چاہیے کہ جب آپ عربی خطبہ سن رہے ہوں جمعے کے دن تو آپ سمجھ رہے ہوں, اور نماز میں امام کے پیچھے کھڑے ہوں تو کوئی بھی قرآن مجید کے کس حصے کی تلاوت کر رہا ہو تو آپ بلینک نہ ہوں, یعنی کوئی ایک آدھ لفظ سمجھ میں نہ بھی آئے لیکن یہ پتہ چلے آپ کو کہانی کیا ہو رہی ہے, ڈسکس بات کیا چل رہی ہے, اور یہ بہت بڑی اچیومنٹ. ٹھیک ہے جی. ہاں جی فیصل صاحب جیم عین لام یہ باب فتح سے آتا ہے. جعل جعلا جعلو جعلت جعلتا جعلنا جعلتا جعلتما جعلتم جعلتی جعلتما جعلتنا جعلتو جعلنا. یجعلو تجعلو تجعلو اجعلو نجعلو. یجعلانی تجعلانی تجعلانی تجعلانی. یجعلون یجعلنا تجعلون تجعلنا تجعلینا. جعل جعلا جعلو جعلت جعلت جعلتا جعلنا جعلتا جعلتما جعلتم جعلتی جعلتما جعلتن جعلتو جعلنا. یجعلو تجعلو تجعلو اجعلو نجعلو. یجعلانی تجعلانی تجعلانی تجعلانی. یجعلون یجعلنا تجعل یجعل یجعلنا تجعلو تجعلنا تجعلین تجعلون تجعلنا تجعلین. جی عمران صاحب غین فا را مادہ ہے اور یہ باب ضربہ سے آتا ہے. ماضی مضارع بنائیں. ماشاء اللہ. اب تیزی سے
غفرتو غفرتا غفرتما غفرتم غفرتی غفرتما تن غفرتو غفرنا. مطلب کیا ہے اس کا؟ بخشنا، معاف کرنا، ٹو فرگیو. عام طور پر علماء کے دستخط آپ دیکھیں گے تو اس پہ یا عفی عنہ لکھا ہوا ہوتا ہے یا غفر لہ لکھا ہوتا ہے. تو غفرہ کیا ہوا پھر؟ ماضی کا ایک فائدہ کلام انشائیہ بھی ہوتا ہے. غفر لہ، اس کو بخش دیا جائے، ہے یہ ماضی. ٹھیک؟ تو ماضی کے جو معنی ہیں یا اس کے جو فنکشنز ہیں ان میں سے ایک فنکشن کیا ہے؟ یہ کلام انشائیہ ہوتا ہے. غفر لہ، عفی عنہ، بخش دیا گیا نہیں، اس سے درگزر کی جائے. ٹھیک ہے نا؟ جیسے قرآن مجید میں آیا نا سورہ توبہ میں عفی اللہ عنک لما اذنت لہم، اس کا ترجمہ کیا کیا جاتا ہے؟ اللہ آپ کو معاف کرے، آپ نے جن کو اجازت کیوں دی تھی؟ معاف کیا نہیں ہے وہاں. تو یاد رکھے گا کہ یہ ماضی کا جو ہے یہ کلام انشائیہ بھی آتا ہے، اور یہاں غفر لہ اور عفی عنہ میں یہ کلام انشائیہ ہے، لیکن صیغہ بہرحال ماضی کا ہے. کون سا ماضی ہے یہ؟ ماضی مجہول. تو جی ٹھیک ہے، آپ نے ماضی گردان کی مضارع بھی کریں. مضارع معروف پہلے یغفرو تغفرو تغفرو اغفرو نغفرو یغفرانی تغفرانی 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 یغفر یغفرانی تغفرانی 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 یغفرونا یغفر یغفرونا یغفرنا تغفرونا تغفرون. تغفرین. اچھا اب مجہول بنا دیں. ابھی جس کا ہے نا غفرہ، جس کی مثال آئی تھی، اب اس کو غفرہ کا ہنٹ میں نے دے دیا آپ کو آسانی کے لیے. اب اس کا ماضی کا صیغہ مکمل کر دیں، ماضی کی چارٹ. شاباش شاباش، ہمت کریں، کوئی مشکل نہیں. ابھی تو آپ بتا تو دیا آپ نے، ماضی معروف کی گردان کر لی تو مجہول کی کیا مشکل ہے؟ بالکل سیدھا غفرہ غفرا غفرو، غفرت غفرتا غفرنا، غفرتا غفرتما غفرتم. اچھا اس میں جو اصل ٹیکنیک ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اس لفظ کی گرفت مضبوط رکھنی ہے کہ کہیں زبر پیش نہ بن جائے، پیش زبر نہ بن جائے، زیر نہ بن جائے. غفرہ ہے نا تو یہ غوفی یہ پکا رہنا چاہیے، تو بس سارا باقی کام ٹھیک ہے. غفرہ غفرا غفرو، غفرت غفرتا غفرنا، غفرتا غفرتما غفرتم، غفرتی غفرتما غفرتنا، غفرتو غفرنا. غفرتو مجھے بخشا جائے یا مجھے بخشا گیا. اب مضارع بنا دیں. اس کا مضارع کا قاعدہ کیا ہے؟ علامت مضارع پیش والی اور درمیانی حرف مادہ زبر والا. تو درمیانی مادہ کا لفظ کون سا، حرف کون سا ہے؟ فا. تو کر دیں، زبر آنی ہے فا. یغفرو، یغفرو جی تغفرو 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 اغفرو تغفرو یغفرو جی آگے یغفرونا یغفرانی یغفرانی تغفرانی 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 یغفرونا یغفرنا فرنا تغفرینا. یہ فا کی زبر پکی رکھنی ہے، یہی سارا اصل فن ہے اس کا. یعنی جو بنیادی جو لفظ ہے اس کو گرفت پکی ہونی چاہیے آپ کی. اگر وہ آپ کے ہاتھ سے چھوٹ جائے گا تو آپ ایسے لاسٹ ہوں گے گردان میں کہ پھر واپس ٹریک پر نہیں چڑھ سکیں گے. میں نے کہا نا کہ یہ جو حرکتیں ہیں ماضی مضارع، پھر یہ کبھی زیر کبھی پیش کبھی زبر، تو اس سے کیا کرتا ہے عرب؟ فائدے اٹھاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح مضارع کبھی نارمل، کبھی خفیف، کبھی اخف، اور کبھی ثقیل، کبھی اثقل. اب ہم دیکھیں گے کہ یہ فائدہ کیا اٹھاتا ہے عرب. مضارع خفیف سے عرب کیا کام لیتا ہے، آج ہم وہ پڑھیں گے. تو ہیڈنگ ہوگا استعمالات مضارع خفیف. استعمالات مضارع خفیف. چار ہیں اس کی یوزز،
یعنی مضارع خفیف عرب 4 مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے. وہ 4 مقاصد کیا ہیں؟ ان کے بعد جو بھی مضارع ہوگا وہ خفیف ہوگا. ان کا مطلب کیا ہے؟ کہ دیٹ، یعنی ایک تو ہے نا اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ، وہ جملہ اسمیہ والا ہے، وہ انا ہم نے پڑھا ہوا ہے پہلے، ٹھیک ہے نا، مطلب اس کا بھی کہ ہے. لیکن جب فعل مضارع سے پہلے آپ نے کہ کہنا ہو تو پھر وہ کیا ہے؟ وہ ان ہوتا ہے، تو وہ ہے کہ. اس کے بعد ہے لن. یہ کیا ہے؟ ول، شیل، نیور. یعنی کسی کام کی آپ نے مستقبل میں زوردار نفی کرنی ہو تو آپ کیا کریں گے؟ آپ لن لگائیں گے فالوڈ بائی مضارع خفیف. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم کبھی نہیں پہنچ سکو گے نیکی کے مقام کو، نہیں پا سکو گے حتی تنفقوا مما، مضارع خفیف آ گیا. تنفقونا نارمل مضارع، تنفقو لائٹ مضارع اینڈ لائٹر مضارع. تنفقونا نہیں ہے. یہ بھی اصل میں وہ کھپت ہے جس میں کہتا ہوں نا گرامر والوں کا، کہ انہوں نے حتیٰ کو کاؤنٹ کیا ہے ادھر حروف جارہ میں، تو ایک ہی لفظ جو ہے ایک، کیا وہ دونوں طرف نہیں جا سکتا؟ سیدھا سیدھا یہاں پر 5 کر دیتے، حتیٰ بھی کر دیتے تو آسان ہو جاتا. یعنی ادھار کھایا ہوا انہوں نے گرامر والوں نے کہ جو فورن اسٹوڈنٹس ہیں ان کو عربی سمجھ نہ کہیں آ جائے. نہیں سر، وہ حتیٰ سے پھر وہ اسم جار میں نہیں جاتا؟ 2 کر دیں، حتیٰ کو ادھر بھی کاؤنٹ کر لیں ادھر بھی کاؤنٹ کر لیں. لیکن وہ کہیں گے نہیں، حتیٰ کے بعد ان معذوف ہے. اس لیے میں نے اسی ترتیب میں آپ کو بتایا نا کہ جب اردو میں پڑھیں گے تو حتیٰ کہ کہیں گے تو وہ کہ لگا ہوا ہے وہاں پر. یہ تو استادی لگائی ہے نا میں نے. لیکن آسان بات میں کیا کہتا ہوں کہ یہاں پر حتیٰ بھی آپ ایڈ کر دیں چپ کر کے، اور یہاں پر بریکٹ میں آپ لکھ دیں حتیٰ جو حرف جار ہے اس کے بعد بھی مضارع خفیف آتا ہے چپ کر کے، ٹھیک. اور کئی کا مطلب ہوتا ہے تاکہ، ان آرڈر ٹو. ان آرڈر ٹو تو وہ ہے کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، لکئی لا تاسوا علی ما فاتکم. تاسو ہے نا، تاسونا نہیں ہے. لکئی لا تاسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا، تفرحونا نہیں ہے، بما آتاکم. لکئی نسبحہ کا، بالکل وہی. کئی نسبحہ کا نہیں ہے، کئی نسبحہ کا کثیرا ونذکرہ کا کثیرا. مثال ٹھیک لائے لیکن پڑھ غلط دیا. سر وہ کس طرح آئے گا نسبحہ کا؟ دیکھیں نا نارمل مضارع کیا ہے؟ نسبحہ. اور خفیف کیا ہو گیا؟ نسبحہ. اخف کیا ہو گیا؟ نسبح. یہ جو پہلے ہیں نا، یسبحو تسبحو تسبحو اسبحو نسبحو، تو ان میں کیا ہوتا ہے کہ صرف پیش کو زبر سے بدلنا ہوتا ہے، مضارع خفیف ہو جاتا ہے. ہو گیا. کئی نسبحو کی بجائے کیا ہے؟ نسبحہ کا کثیرا و نذکرہ کا کثیرا، خفیف ہو گیا. تو کئی جو ہے وہ. اس کے بعد ہے اذن. یہ قرآن مجید میں استعمال یہ جب کے معنوں میں آتا ہے. یہ غالباً قرآن مجید میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے. یعنی اسم والا آیا ہے اسم کے طور پر، جو اس کے بعد اسم آئے تو اس کا استعمال ہے. غالباً ورب کا استعمال مجھے یاد نہیں ہے، آپ کو یاد ہے؟ نہیں ہے نا غالباً قرآن مجید میں یہ. تو یہ کیا ہے؟ یہ مضارع خفیف کا استعمال ہو گیا. ان، لن، کئی، اذن. اس کا مطلب کیا آپ بتا رہے ہیں؟ اذن. تو جب وہ ایسا کرے، یوں کہنا ہو مفہوم، تو پھر وہ اذن کے بعد وہ مضارع آ جائے گا. کہ ان معنوں میں کوئی اور حرف بھی اگر استعمال ہوگا
تو اگر اس کے بعد مضارع خفیف ہے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ عثمانی میں استعمال ہوا. مثلا کئی کے لیے بھی لام صرف استعمال ہو جاتا ہے. اگر لام کے بعد مضارع مجزوم استعمال ہوا ہو، مضارع اخف استعمال ہوا ہو تو وہ لام امر ہوتا ہے، اور مضارع خفیف استعمال ہوا ہو وہ لام کئی ہوتا ہے. لِتَكُونَ کلمۃ اللہ العلیٰ. دیکھیے نارمل کیا ہونا تھا؟ تکون. تو ہے کیا؟ لِتَكُونَ کلمۃ اللہ العلیٰ، تاکہ اللہ تعالیٰ ہی کی بات سب سے اونچی ہو. ٹھیک ہے نا؟ اعلیٰ کا مونس کیا ہے؟ علیٰ. تاکہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ، چونکہ کلمہ مونس ہے نا، اس لیے یکون نہیں تکونو آیا ہے. مونس کی فارم، ساری مونس کی فارم جو ہے ٹک 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 کے بدل جائیں گی. لِتَكُونَ کلمۃ اللہ العلیٰ، تاکہ اللہ تعالیٰ ہی کی بات سب سے اونچی ہو. اور وہ جو پہلے مثال دی اس میں دونوں آگے، لام بھی آ گیا، کئی بھی آ گیا. لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ. ٹھیک ہے جی. اچھا اب اس میں ایک اور چیز بھی ساتھ، نفی بھی ساتھ ہے. یعنی یوں سمجھیے کہ پہلا نام کیا ہے؟ تاسونا، تم مایوس ہوگے. تاسونا تم مایوس ہوگے. لا تاسونا تم مایوس نہیں ہوگے. اور اس کے پہلے آ گیا لی کئی، اور لا پہلے موجود. لی کئی لا تاسو، اور ساتھ ہی جب یہ لام کئی آیا تو نون بھی اڑ گئی، اور جمع کا صیغہ آیا تو پھر یہ الف آ گئی. لی کئی لا تاسو، تاکہ تم مایوس نہ ہو جاؤ، علی ما فاتکم، اس پر جو تم سے فوت ہو جائے، تمہارے ہاتھ سے نکل جائے. ولا تفرحوا، اور نہ ہی اتراؤ، بما آتاکم، اس پر جو اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرمائے. سر لیبلوکم، ایکم احسن عملا، بالکل وہی یہی ہے. یبلو، یبلو یہ ہے نام مضارع. خفیف کیا ہے؟ یبلو. اخف کیا ہے؟ یبلو. ہلکا کرتے چلے جاؤ تو حرف علت اڑ جاتا ہے بالکل ہی. تو لی یبلوکم، یہ لام کئی آ گیا. یبلو کیا ہو گیا؟ یبلوا. لی یبلوکم یہ مفعول آ گیا. ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے کون ہے احسن، زیادہ بیوٹیفل، زیادہ خوبصورت. کس لحاظ سے؟ عملاً، عمل کے لحاظ سے. تو یہ کیا ہوگی؟ یہ تمیز آ گئی. ٹھیک ہے. تو لی کئی لا تاسو لی یبلوکم لتکون کلمۃ اللہ العلیٰ لی کئی لا تاسو علی ما فاتکم. اور کئی نسبحہ کا کثیرن و نذکرہ کا کثیرہ. انکا کنتا بنا بصیرہ. اب یہاں کیا ہوا؟ انا بھی آ گیا اور کانا بھی آ گیا. کانا کی فارم ہے نا کنتا. کانا کانا، کانو کانت، کانتا، کننا کنتا، کنتما کنتم، کنتا. اب کنتا کیا ہے؟ اس نے کیا اثر پڑنا ہے؟ اس نے خبر کو نصب دینی ہے. تو دیکھیے مبتدا بھی نصب میں چلا گیا انا کی وجہ سے. انا، انا کا، یہ انتا کا بن گیا، اٹیچ کا ہو گیا. اور کنتا کا اثر کہاں جائے گا؟ خبر پر. کنتا بنا بصیرن، تو یہ اس کا اثر ہے. یعنی آپ ہر لفظ کو اگر ایکسپلین کرنے کے قابل ہو جائیں کہ یہ ایسے ایسے کیوں ہوا تو سارا کچھ سمجھ میں آ گیا. لیکن یہ ساری چیزیں بیک وقت یاد رکھنے کی ہیں. آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ آپ یعنی آج جمعے کے دن جو ہے آپ جو ہے وہ فعل ماضی پڑھ کے جائیں گے اور پھر شام کا درس جو ہے اس کے لیے آپ مضارع پڑھ کے جائیں گے. پھر کبھی نہیں. یعنی سب کچھ بیک وقت یاد رکھنا ہے، تبھی انشاءاللہ کچھ بات بنے گی، ورنہ نہیں بنے گی. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.